بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا. یہ کے بعد دیگر انبیاء کرام آتے رہے اور اپنا فریضہ پورا کر کے وقت پورا کر کے دنیا سے جاتے رہے. سب سے آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور وہ بھی اپنا وقت پورا فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے. اب صبح قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. اللہ رب العزت نے اس امت کے علماء صلاح کی ذمہ داری ان کے ذمہ لگائی کہ وہ اس کار نبوت کو صبح قیامت تک انجام دیتے رہیں. نیز کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت ہر مومن بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو چیز اس کو بھلائی نظر آئے، جو چیز وہ اچھائی دیکھے، اس کو آگے شیئر کرے، آگے پہنچائے، آگے بڑھائے. اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور اللہ تعالیٰ کے ضابطے کے مطابق گناہ دیکھے، برائی دیکھے، اس سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرے. اس پورے عمل کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. افسوس کی بات ہے کہ اس وقت امت کے اندر یا تو امر بالمعروف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور نہی عن المنکر سے تو بالکل ہی پلہ کھڑے ہوئے. ہر آدمی ڈرتا ہے، سوچتا ہے میں اگر کسی کو کچھ کہوں گا تو یہ کاٹنے کو دوڑے گا، میں اگر کسی کو سمجھاؤں گا تو یہ منہ بنا دے گا، میں اگر کسی کو کچھ کہوں گا تو اس سے میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو یہ تعلقات اعلیٰ اور افضل ہیں اور نہی عن المنکر برا ہے. یہ مینٹلٹی بن چکی ہے، یہ ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے کہ ہمیں برائی سے تو روکنا ہی نہیں. بھلائی کی بات جتنا ہو سکے اتنا کہیں گے، لیکن برائی سے تو کسی کو نہیں روکنا، ورنہ تو تعلقات خراب ہو جائیں گے، ورنہ راہ و رسم خراب ہو جائیں گے. یہ کتنی گندی اور کتنی گھٹیا سوچ ہے. یہ سوچ پیدا کیوں ہوئی کہ ہم کسی کو برا کہیں گے، تعلقات خراب ہو جائیں گے، وہ منہ بنا دے گا. وہ سوچ اس لیے پیدا ہوئی کہ ہمیں بات کرنے کا سلیقہ دیا، ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اگر اس کو سمجھتے اور کوشش کرتے تو اللہ رب العزت اس کی ضرورت بھی دیتے، ہمت بھی دیتے اور حکمتیں بھی سمجھاتے اور بندہ کام کرتا اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں مستحقت دیتے اور آخرت پر پرہیز کے لیے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر بات حق ہو اور کہنے کا طریقہ بھی حق ہو اور نیت بھی حق ہو، حق بات کو حق طریقے سے حق نیت کے ساتھ اگر آپ پیش کریں گے کبھی بھی اس کا ریئیکشن نہیں ہوگا. حق بات کو حق طریقے سے حق نیت کے ساتھ اگر کسی کے سامنے پیش کرو گے تو کبھی بھی بری نہیں رہے گی. کئی مرتبہ بات بہت اچھی ہوتی ہے لیکن طریقہ غلط ہوتا ہے، محل غلط ہوتا ہے، موقع غلط ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی فیل ہو جاتا ہے اور وہ بات بجائے نفع بخش ہونے کے مضر ہو جاتی ہے. تو اس میں تو کہنے والے کا انداز اس کا دخل ہے، اس کی کمی ہے. لہذا پوری کوشش اس بات کی کریں
کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو حق طریقے سے حق نیت کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا شفیع القادری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی شخص ہانپتے کانپتے ٹرین کے ڈبے میں داخل ہوا۔ لگتا یہ تھا کہ وہ تاخیر سے پہنچا اور بڑی مشکل سے اس کو ڈبے میں ڈبہ اس کو ملا اور وہ اس پہ چڑھا۔ اب اس ہانپنے کانپنے میں بھاگا دوڑی میں اس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ کے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ ہے اور یہ منع ہے شریعت میں، اس کو اوپر کرو۔ تو اس نے فوراً کہا شریعت کی ایسی کی تیسی، برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت خان اپنے فوراً کام پہ تو کہا اوہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ یہ محل اس کو نصیحت کرنے کا نہیں تھا۔ اس موقع پر تو اس کو میں سہارا دیتا، سنبھالتا، اس کو جگہ دیتا، اس کے ساتھ ہاتھ بٹاتا، تعاون کرتا، اس کے سر کے اوپر ٹرنک صندوق رکھا اس کو پرواتا، اور پھر جب یہ بیٹھتا اس کا سانس بحال ہو جاتا، پھر میں اس کو کہتا کہ دیکھو آپ کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے یہ مناسب نہیں۔ ایک مومن کی شان میں تھا، مجھ سے غلط۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت امام الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا۔ ایک نوجوان تھا، حضرت کے پاس آیا کرتا تھا، اور حضرت کا تو حال یہ تھا کہ جہاں بیٹھتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، ہر جگہ دین کی بات، دین کی طرف بلانے کی بات، محبت کی بات۔ چنانچہ کئی دن ہو گئے کہ اس کو آتے آتے حضرت نے سوچا کہ اب تو اس کو مناسبت ہو گئی ہے، اب مجھے اس کو کہنا چاہیے۔ وہ داڑھی منڈا تھا، اس سے کہا کہ بھائی داڑھی لکھ لو، یہ اچھی بات نہیں۔ تو اس نے آنا چھوڑ دیا۔ جب آنا چھوڑ دیا تو حضرت نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئے، کہ جب سے آپ نے ان کو داڑھی کی نصیحت کی اس نے آنا چھوڑ دیا۔ تو وہ جلدی مجھ سے ہو گئی، توا ابھی گرم ہوا نہیں تھا اور میں نے روٹی ڈالی، کچے توے پر روٹی میں نے ڈالی، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، قصور روٹی کا نہیں ہے، وہ جو بگڑ گئی۔ تو جب قصور اس کی نہیں، غلطی مجھ سے ہوئی کہ میں نے جلدی کر دی، مجھے اور اس کو اپنائی دینی تھی، بہت اس کو قریب کرنا تھا، اس کے اندر مناسبت کی تعمہ پیدا کرنی تھی، تب جا کے میں یہ بات کہتا۔ عام طور پر نہیں امر بالمعروف نہیں المنکر جو کئی مرتبہ فیل ہوتا ہے، اور یہ جو باتیں فیل ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ماحول نہیں بنایا جاتا۔ کہیں نہ کہیں ان تینوں باتوں میں سے کوئی قصور رہ جاتا ہے۔ حق بات کو حق نیت کے ساتھ، حق طریقے کے ساتھ اگر کہا جائے تو کبھی بھی وہ مسلم نہیں ہو، کبھی بھی مسلم نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ہمیں قدم قدم پر اس کی رہنمائی فرمائی کہ ہم دین کا کام کیسے کرنا ہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ہمیں کس طرح سے انجام دینا ہے۔ اور ہم میں کا ہر شخص اس پر مکلف ہے کہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جیسی جیسی صلاحیت، ہر شخص مکلف ہے کہ ہم اس فریضے کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں، اور نہ اس پورے کا پورا معاشرہ بد سے بدتر ہو جائے۔ جس معاشرے کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہے، وہ پستیوں میں چلا گیا، وہاں ایک دوسرے کا احترام نہیں، وہاں ایک دوسرے کی عزت نہیں، وہاں ایک دوسرے کا وقار نہیں، وہاں قدریں فنا ہو چکی، احترام فنا ہو چکا ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو گئی، بے حیائی آ گئی اس کی جگہ پر، بے مروتی آ گئی، اور بے دردی آ گئی۔ اس کے جتنے بھی مضر اثرات ہو سکتے تھے وہ سارے کے سارے آ گئے، اور وجہ یہ کہ ہم نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی، اپنی ذمہ داری چھوڑ دی۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں ٹوکا ٹاکی، اردو میں اس کو امر بالمعروف کو کیا کہتے ہیں؟ ٹوکا ٹاکی۔ اب ٹوکا ٹاکی دینا ٹک ٹاک میں لے گی، تماشا بن گیا ہے، معاشرے کو ہم نے تماشا بنا چکا۔ ہر آدمی لایانی میں لگا ہوا، ہر آدمی بےہودگی میں لگا ہوا، ہر آدمی تماشوں میں لگا ہوا، کرنا کیا تھا، کر کیا ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں مبعوث کس طرح اس لیے کیا تھا، اور ہم کن تماشوں میں لگے۔ اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہونا ہے۔ جی اعمال تولے جائیں گے، یہ بول تولے جائیں گے، یہ گفتگو تولی جائے گی، یہ ہمارے حرکات و سکنات تولی جائیں گے، اور ہمیں ذرا برابر اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ایک پیغام دیا اور کہا کہ فرعون جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا ہے آپ دونوں اس کے پاس جاؤ وقولا لہو قولا لینا اور اس سے ذرا نرم بات کرنا لعلہ یتذکر او یخشی شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ڈر جائے۔ اب دیکھیے فرعون جیسا سلیم ترین مشرک اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور اپنے آپ پر رب کہنے والا، جی اللہ رب العزت اس کے پاس وقت کے جلیل القدر نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لاڈلے نبی کو اپنے بھائی کے ساتھ وہ بھی ان کو بھیج رہے اور کہہ رہے ذرا ان سے دونوں ان کے پاس جاؤ اور ذرا نرمی سے بات کرنا۔ ایسے بدبخت کے سامنے بھیجا جا رہا ہے وقت کے جلیل القدر نبی کو اور کیا فرمایا جا رہا ہے اس سے نرمی سے بات کرنا۔ یاد رکھیں میرا اور آپ کا مقابل جو ہے وہ فرعون جیسا گیا گزرا نہیں ہے، اور میں اور آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے مقام پہ نہیں۔ اب ہمیں کس طرح سے کام کرنا چاہیے؟ اتنے بڑے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات، اور ہم بات بات میں آستین چڑھا لیتے ہیں۔ تو بتائیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیسے کامیاب ہو؟ لہذا باپ بھی سن لے، اولاد بھی سن لے، بھائی بھی سن لے، بہنیں بھی سن لیں، ہر بڑا سن لے، ہر چھوٹا سن لے کہ ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو کردار کا مضبوط بنائیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو کردار کا مضبوط بنائیں، اخلاق کے اعتبار سے مضبوط بنائیں اور خشیت اور للہیت پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری چال میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے انداز میں، ہماری بات میں، ہماری تحریر میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ تاثیر اس کے اندر بھر دے، سامنے والا سنے، سامنے والا پڑھے، سامنے والا دیکھے اور اللہ تعالیٰ ہدایت میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے مصلح کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو باکردار بنائے، با اخلاق بنائے، با عمل بنائے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، اپنے اندر خشیت پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ سے جڑ کر رہے۔ اب یہ جو بھی بات کہے گا، جس انداز سے بھی کہے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو، وہ چیز اللہ پاک اس کو مؤثر بنا دے۔ ورنہ جو صالح ہے وہ مصلح نہیں، اور جو مصلح ہے وہ صالح نہیں۔ جو لوگوں کو نیک بناتا پھر رہا ہے وہ خود نیک نہیں ہے، اور جو خود نیک ہے وہ کسی کو نیک بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ عجیب تو ہے، حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ کے منفوذ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کرے اور ڈر جائے، اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ رجوع کرے۔ نیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمیں بتاتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنے ماتحتوں کی تربیت فرمائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے حلوہ لگا کر، اتنے میں ایک بدو آیا، دیہاتی آدمی، جی ڈابل کے اندر ایک استاذ تھے، تو جب کبھی وہ بدو کی تعبیر کرتے تھے تو کہتے کالا کیسے گاؤں ہے وہاں پر، ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ وریٹھی کا نام لے لو، وریٹھی سے کئی آدمی ہیں، سیدھا سا ایک بدو آئی مسجد میں اور جلدی جلدی نماز پڑھی اور فوراً اللہ سے دعا کی، اور دعا بھی عجیب کی، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، کہ اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور اس کے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سنی، فرمایا کہ بھائی اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، آپ نے اس کو دو پر محدود کیوں کر دیا؟ صرف انہوں نے یہی کام نہیں کیا، اس کے بعد ایک کارنامہ اور انجام دیا، مسجد کے سامنے بیٹھے اور پیشاب فرمانا شروع کر دیا۔ اب صحابہ ٹوٹ پڑے، جیسے کھڑے ہوئے سوچتا کہ ان کی خبر لیں، ڈانٹے، اللہ کے استاد سے فرمایا چاہو چھوڑ دو، کرنے دو، پیشاب شروع کر دیا، کرنے دو، روکو گے تو اس کو تکلیف ملے گی۔
کہ اللہ کے مسلسل کی غائب کا تشریف کر محبوب ترس کھا اور جب پیشاب کر سو تو یہاں ایک دو ڈول پانی بہا دو یہ صاف ہو جائے گا پاک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت یہ اعلیٰ درجے کا نمونہ شفقت۔ اور جب وہ صحابہ کرام دوڑ پڑے گی پر پل پڑے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت ميسرين، ميسرين، تم تو آسانی پیدا کرنے والے، آسانی فراہم کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو۔ ولن تبعثوا معسرين، تم مشکلیاں پیدا کرنے والے بنا کر پیدا نہیں کیے، مشکلیاں کھڑی کرو لوگوں کے لیے، آسانیاں کرو۔ اللہ معلوم ہے کہ شریعت سلامتی ہے، اس کے اندر دلوں کو توڑنا نہیں، دلوں کو جوڑنا ہے۔ کہیں بھی شریعت میں دلوں کو توڑنے والی بات نہیں، ہمیشہ جوڑنے والی بات۔ اللہ اکبر، اس لیے ہم جب بھی کوئی عمل کرے، کام کرے تو کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارے کسی عمل سے دل نہ ٹوٹے، ہمارے عمل سے رشتے نہ ٹوٹے، ہمارے عمل سے تعلقات خراب نہ ہو، ہمارا قول ہو، فعل ہو، فیصلہ ہو، کوشش اس بات کی ہو کہ اس سے جڑ جائیں۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک صاحب آئے اور وہ یہ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں بس آپ کہہ دو کہ یہ طلاق دے رہے، تو دیکھو جوڑنے والوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں، توڑنے والوں میں نہیں۔ توڑنا ہو تو کسی اور کے پاس جاؤ، اور جوڑنا ہو تو میرے پاس۔ میں جوڑ کی بات کروں گا، توڑ کے نہیں، یہ مجھ سے نہیں پوچھے، اور میں نہیں چاہتا کہ اپنے نام اعمال میں توڑنے کا معاملہ میں درج کراؤں۔ اس لیے ہم نے کا ہر شخص اگر یہ ٹھان لے کہ ہمیں رشتوں کو جوڑنا ہے، ہمیں تعلقات کو جوڑنا ہے، ہمیں محبتوں کے ساتھ رہنا ہے، اور دین کو آگے بڑھانا ہے، دین کو پھیلانا ہے، برائیوں کو معاشرے سے مٹانا ہے، بھلائیوں کو معاشرے کے اندر داخل کرنا، پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم اتنے سارے افراد اس بات کی نیت کر لیں تو نقشہ بدل دیں، نقشہ بدل۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم احادیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، جی بزرگان دین کے واقعات پڑھتے ہیں، ان کی صحبت اٹھاتے ہیں، اپنے اساتذہ کی سامنے ذانوی تلمس طے کرتے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دو افراد کو نہیں جوڑ پاتے، چار افراد کو نہیں جوڑ پاتے، بس اپنی ذات میں اور اپنے معاملے میں خود ہی مگن رہتے ہیں۔ میرے بچے، میرا گھر، میرا خاندان، جی میری گاڑی، میرا محلہ، میرا قبیلہ، بس یہ اس میں نے ہمیں برباد کر دیا۔ اگر میں کی جگہ ہم آ جائیں، ہماری بستی، ہماری قوم، ہمارا معاشرہ، ہمارا گاؤں، جی ہمارا علاقہ، یہ سب کے سب دین پہ کھڑے ہو جائیں تو اس ہم کے اندر نہ جانے کتنے غم دور ہو جائیں۔ اس لیے پیارے طلبہ عزیز، محترم مہمان کرام، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو انفرادی طور پر اس بات کا مکلف کیا ہے، ہم جہاں برائی کو دیکھیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں اس برائی کو اپنے دل میں بٹھائیں کہ یہ کام منکر ہے، یہ برائی ہے، اور ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور اب آگے اس کی اصلاح کی مرحلہ آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگیں، میرے پیارے اللہ، اس منکر کو، اس برائی کو جو میرے دل میں بھی ہے، جو میری آنکھوں کے سامنے ہے، جو ہمارے معاشرے میں ہے، جو ہمارے خاندان میں ہے، جو ہمارے گھر میں ہے، میرے پیارے اللہ کیسے اس کو ہم دور کریں؟ رب کریم اس کا طریقہ سمجھائی، اس کی ترتیب سمجھائی، اور پیارے اللہ سمجھے ہوئے طریقے کو پھر احسن طریقے سے پیش کرنے کی توفیق بھی عطا کرنا۔ یہ چیز ہم اللہ سے مانگیں اور کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارے وجود سے لوگوں کو نفع پہنچے، نقصان نہ۔ ایک بزرگ تھے آمش کہتے ہیں چوندھے کو، اردو زبان میں چوندھا اس شخص کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں پوری نہیں کھلتی، آنکھیں اس کی بند سی رہتی ہے اور چکا چوند سی رہتی ہے، جیسے ایک دم سے لائٹ ہو جائے تو آدمی کیسے مچمچاتا ہے، تو آنکھیں اس کی زیادہ مچتی ہیں، بند ہوتی ہے، تو اس ایسی کیفیت والے شخص کو چوندھا کہتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کان، ایک آنکھ بند ہوتی ہے اور ایک کھلی رہتی ہے۔
اور ایک ہوتا ہے کہ دونوں آنکھیں اس کی پوری نہیں کھلتی، اس کو چودھا کہتے ہیں. اور لوگ چودھا لفظ کہہ کے چڑھاتے بھی ہیں سامنے والے. ان کے شاگرد تھے، وہ تھے اعرج، لنگڑے. اور وہ شاگرد بھی ایسے منہ چڑھے تھے، ہر وقت چپکے رہتے ساتھ میں، محبت بھی تھی، تعلق بھی تھا، ہر وقت ساتھ میں، ہر وقت ساتھ میں. تو یہ بازار جاتے تو وہ بھی ساتھ میں جاتے، حالانکہ ان کا نہ کوئی کام ہوتا، نہ ان کو کوئی کام ہوتا تھا، نہ ان کی کوئی ضرورت ہوتی تھی، نہ ان کو لے کے جاتے تھے، بس وہ ساتھ ساتھ تو فیل بن کے چلتے. اب لوگ ان کو دیکھتے اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف آنکھیں بیچ کر پھر بات کرتے کہ دیکھو کیسی جوڑی ہے، ایک چوندھا ہے، ایک لنگڑا ہے. تو جو آمش تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے اور تم خواہ میرے ساتھ چلتے ہو. تو لوگ اس طرح سے باتیں بناتے ہیں کہ مجھے چوندھا کہتے ہیں، تمہیں لنگڑا کہتے ہیں، تو کہنے دو ہمیں کیا پڑے گی، کہنے دو ہمیں کیا پڑے گی. یہ بھی عجیب مخلوق ہے، طلبہ ہے. حضرت مولانا عمران احمد صاحب مجھے بھی رحمۃ اللہ علیہ سبق کو سنایا کہ استاد نے درس میں ہمیں ہدایت دی کہ اس طرح خانے میں جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ، ورنہ وہاں شیطان جو ہے وہ گندی جگہوں پر پھونک مارتا ہے اور بالوں سے کھیلتا ہے. تو جب یہ بات کی تو ایک طالب نے کیا اس پہ حاشیہ کیا لگا ہے، کہا برہم دیون تیرا ہاتھ خراب کیا بول کھیلنا دینے کا اس کے ہاتھ خراب ہو گئے، اپنا کیا. یہ طلبہ ایسے ہوتے ہیں. اور وہ طالب تھے آ رہے فنور کا کہنا تو ہمیں کیا پڑی، کہنے تو جس کو جو کہنا. تو حضرت جو آمش تھے انہوں نے فرمایا دیکھو بات یہ نہیں ہے، بات در حقیقت یہ ہے کہ اس طرح سے وہ بات بنائیں گے تو ان کو گناہ ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم امت کو گناہ سے بچائیں گے. ہے کیا اس امت پر اللہ تعالیٰ ہمارے قابل مشاہد کے بزرگان دین کے دلوں کے اندر اس امت کی محبت پیدا فرمائے. وہ کہا کہ بیٹا بات یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اور کہنے دو ہمیں کیا. اصل میں اگر وہ اس طرح کی باتیں کریں گی تو وہ گناہ میں مبتلا ہوں گے، اور ہمیں امت کو گناہ سے نکالنا ہے. ہم گناہ کا کیوں موقع دیں گے؟ لہٰذا آپ کو ہدایت کرو ایک ساتھ بتایا کریں گے، ورنہ دونوں ہماری جوڑی کو دیکھ کر اس طرح کی بھکتیاں کرتے ہیں جو ان کے لیے گناہ ہے. تو کوشش اس بات کی کریں ہم برائیوں کو ختم کریں، نہ کہ ہم برائیوں کو پیدا کرنے والے بنیں. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ سے ہمیں کثرت سے مانگنی چاہیے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مانگنی بھی چاہیے. پیارے اللہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو احسن طریقہ پیارے اللہ وہ سمجھائیے، وہ سمجھائیے کس طرح سے میں لوگوں کو برائیوں سے روکوں، کس طرح سے میں برائیوں سے دور کروں، کس طرح سے میں خود برائی سے بچوں. اور ایک بات یہاں ذرا یاد رکھیں، کئی مرتبہ ہم کسی گنہگار کو کسی گناہ مبتلا دیکھ لیتے ہیں اور اپنے دل میں اس کی نفرت بٹھا لیتے ہیں، حالانکہ جس وقت معاصی میں مبتلا تھا اس وقت تو وہ معصیت کا ارتکاب کر رہا تھا. لیکن دستور یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے، جب کوئی بندہ معصیت کا ارتکاب کر لیتا ہے نفس و شیطان کے غلبے سے تو اللہ تعالیٰ اس کو ندامت کی عطا فرماتے ہیں. اور التوبۃ الندم، یہ ندامت ہی تو توبہ ہے. تو جس وقت آپ نے کسی عاصی کو کسی معاصی میں مبتلا دیکھا تو وہ اس وقت کا ایک عمل تھا، لیکن فوراً اس کو ندامت بھی حاصل ہو گئی اور ندامت پہ اللہ پاک نے اس کو معاف بھی کر دیا. تو اب اگر ہم اس کو دائمی طور پر اپنے دل میں اس برائی سے یاد کرتے ہیں کہ اس برائی کا مرتکب ہے، تو وہ برائی کا مرتکب بھی برائی کا مرتکب تو ہم ہیں، اس لیے کہ وہ تو اللہ کا ولی بن چکا ہے. گناہ تو اس کا کب سے معاف ہو چکا ہے، گناہ تو اس کا کب سے معاف ہو چکا ہے. جب معاف ہو چکا ہے وہ اللہ کا ولی بن چکا. ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم بھائی کے طور پر اس کو برا سمجھیں اور اپنی نظروں سے گرا کے رکھیں. اور یاد رکھنا حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی عاصی کو کسی معاصی پر آگ دلائے جبکہ اس نے اس معصیت سے اللہ سے توبہ کر لی ہے، تو اس آگ دلانے والے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ بھی اس طرح سے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اللہ ہماری حفاظت. اس لیے بہت سوچنے سمجھنے کا مقام ہے. کبھی بھی کسی گنہگار کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھتے ہیں، نفرت کی نظر سے نہ دیکھتے ہیں. ہاں اس کے لیے دعا کریں، کیا اللہ اس کو بچا لیں. اور اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بچایا اور آپ نے اس کو گناہ میں مبتلا فرمایا.
پیارے اللہ جیسے آپ نے مجھے بچایا اللہ اس کو بھی بچا دیجیے اور اس کی گناہ کو معاف فرما دیجیے. ورنہ تو یہی چاہیے کہ ہمارا ریئیکٹ کس طرح کا نہ یہ کہ ہم نفرت اور اس کے چہرے کو نفرت کے ساتھ دیکھیں اور اس کا نفرت کے اس میں باب میں ہم اپنے نام اس کا شامل کر لیں اور لوگوں کے سامنے تذکرے کرتے پھریں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو فلاں واضح فلاں دے. یاد رکھیں اس زمانے میں کوئی لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام جیسا عفیف اور پاک دامن نہیں ہے اور کوئی لڑکی مریم علیہ السلام جیسی عفیفہ نہیں ہے. ہر ایک صغیرہ کبیرہ مبتلا ہے، بس کسی کے ظاہر ہو چکے اور کسی پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے. اللہ تعالیٰ تمام کے گناہوں کو پردہ ڈال کے رکھے. کبھی بھی اس طرح کی بات تو اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں ایک شریعت عطا فرمائی، دین عطا فرمایا جس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ایک فریضہ ہمارے متوجہ ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی باتوں کو شیئر کریں، اچھی باتوں کو عام کریں. کوئی فقہ آپ نے پڑھا کتاب میں بہت اچھا لگا، اب درسگاہ استاد سبق پڑھا کے چلے گئے، اب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ فوراً اس کو نقل کر کے لائیں، جی یہ لکھ کر لائیں، یہ زبانی یاد کر کے لائیں کہ میرے پیارے ساتھیوں ایک بہت اچھا فقہ میں نے پڑھا، مجھے اس سے نفع ہوا، آپ میں سن لیں، ہو سکتا ہے آپ کو بھی نفع ہو اور آپ اس کو سنا دیں. یہ آپ کی طرف سے جی یہ ایک اجر عظیم لکھا گیا آپ کہ آپ نے اس بات کو نقل کیا. ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ وہ کسی اور کے دل پہ اثر کرتا ہے پر وہ آپ سے بھی زیادہ اس پر عمل کرنے والا بنے. اسی طرح جب کسی برائی کو آپ نے دیکھا اور برائی کی شناخت کو آپ نے معلوم کر لیا اور کتابوں اس کو پڑھ لیا کہ اس کا انجام کیا، تو آپ اس کو بیان کریں کہ میں ایک گناہ کی نحوست کے بارے میں نے پڑھا، اس کی سزا کے بارے میں پڑھا، میری تو روح کانپ گئی، اللہ مجھے بچائے اور ہم سب کے اللہ حفاظت فرمائے. سنیے اب آپ نے سنا ہے، کیا پتا سامنے سننے والے نے کتنی اس سے عبرت حاصل اور قیامت کے دن آپ کے لیے بنے. اس لیے بھلائیاں اور اچھائیاں اور برائیوں سے صرف مشترک نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی اجتناب کی ترغیب دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم عوامر پر عمل کرنے والے بنیں اور نواہی سے بچنے والے بنیں. ہم اسی کے لیے دعا بھی کریں، اس کا طریقہ بھی اللہ سے معلوم کریں اور طریقہ معلوم کرنے کے بعد احسن طریقے سے اس بات کو عام کرنے والے اور آگے پھیلانے والے بنیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ گھروں کے اندر کیسی برکت آتی. کئی مرتبہ ساس بہو سے کچھ بات کر کے ڈرتی ہے، کیوں کہ یہ منہ بنا لے. ارے اس کو بیٹی بیٹی کہو، اس کو پیار کرو، اس کو ہنساؤ، اور جب وہ اس موڈ میں آ جائے جی کہ اب وہ کچھ بات سننے کے موڈ میں ہے اس کو دھیرے سے کہو کہ بیٹا دیکھو کل تم سے ایسی حرکت سرزد ہوئی، یہ بات اچھی نہیں ہے، تو ہماری بیٹی ہو، ہمارے گھر کا روشن چراغ ہو، ہمارے بچے کا سر کا تاج ہو، جی اب تم اگر اس طرح سے رہو گی اور اب جو ہے تم بچوں کی ماں بن گئی ہو، تمہاری نسبت بدل گئی، تمہاری نسبت ترقی کرے گی، تو اب اگر اس برائی کے ساتھ رہو گی تو یہ مزاج اچھا نہیں. آپ نے اس کی تعریف بھی کر دی، جب آپ نے اس کی تعریف کی تو وہ بات سننے کے موڈ میں بھی آ گئی، تو جب اصل طریقے سے بات پیش کر دی تو اس نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا، قبول بھی کر لیا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری کڑوی دوائی دوا ساز کمپنیاں اس کو مٹھاس کی ریٹنگ میں ریٹ کر کے آگے چلے تاکہ مریض آسانی کے ساتھ اس کو نکل دے، ورنہ اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ زبان پر رکھتے کے ساتھ ہی اٹھائی جاتی وامٹ ہوتی. اس مٹھاس کے ریٹ میں جب وہ لپٹ جاتی ہے تو آسانی کے ساتھ نیچے اتر جاتی. ٹھیک اسی طرح بہترین سے بہترین بات کو اگر حسن اخلاق کے انداز میں پہلائی میں اس کو پیش نہیں کریں گے تو وہ سامنے والے کے دل پہ لگے گی اور بجائے لگنے کے بجائے اس کے قبول کرے تو اس کو ریٹرن کر دے، اس کو ٹھکرا دے گا، اس کی توہین کرے گا، آپ کی بھی اور بات کی بھی ناقدری کرے گا. اس لیے حسن اخلاق کے پہلائی میں اس بات کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی گھر میں کہیں بیٹا پانی لاؤ، ٹھیک تو ڈائریکٹ یوں کہنے کے بجائے بیٹا پانی لاؤ. ہو سکتا ہے وہ کھیل میں مگن ہو سکتا ہے وہ کسی دن میں لگا ہوا ہو اور وہ منع کر دے اور باپ بچے کو کہ بچہ منع کر دے، یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات، بہت بڑی محرومی کی بات. اسی لیے پیارے منہ جب آپ ہمیں پانی پلاتے ہیں تو ہمیں پانی بہت اچھا لگتا ہے، آپ کے ہاتھوں کا پانی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، بیٹا پانی لے کر آؤ. جب آپ اس کی تعریف کرتے ہو خوشی خوشی لے کر آئے، خوشی خوشی لے کر. تو بچوں سے کام نکلوانا، ماتحتوں سے کام نکلوانا، شاگردوں سے کام نکلوانا ایک فن ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگے کہ میرے پیارے اللہ میں کس طرح سے اپنے ماتحتوں کی تربیت کروں
میں کس طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دوں، میں خود بھی بچوں اور لوگوں کو بچاؤں، میں خود بھی عمل کروں، لوگوں کو عمل کرنے کو ابھاروں اور کھڑا کروں، کیا اللہ یہ طریقہ مجھے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ بہت سارے افراد دور دراز سے اس نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم توبہ کاری ہو کر صاف ستھری زندگی گزارے، سیاسی طور کے کلمات پڑھاتا ہے میرے پیچھے پیچھے اصلاح کی نیت سے، توبہ کی نیت سے، جی یہ کلمات سچے دل سے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من ذنبي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکریہ۔ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئی، ہلکے پھلکے معاملات ہیں ابتدائی ان کو سمجھ لیں، محنت سے محبت سے آگے بڑھیں، انشاءاللہ پھر اور آگے چیزیں بتائی جائیں گی۔ ایک تصویر استغفار کی، ایک مجلس کی اور ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں گے۔ نیز پاؤ پارا آدھا پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے سنتوں کے اہتمام کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توجہ اللہ کی طرف رکھیں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یاد رہے گا۔ اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یاد کرنی تھی، مہمانان کرام یہ جو مجلس کا اعلان ہوتا ہے، یہ جو مجلس طے ہوتی ہے انگریزی مہینے کی آخری جمعرات جمعہ ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ اطلاع کرتے ہیں اور بہت سے خاندان کے فون پہ اطلاع نہیں کرتے، تو پھر جو انتظام کرنے والے افراد ہیں ان بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایذائے مسلم تو حرام ہے، اس لیے اس بات کا اہتمام کریں۔ کئی مرتبہ نفس کی سناتے ہم تو ریگولر ہیں، ہم تو پہلے سے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی ہے کہ ہم آنے والے ہیں، یہ جو ضابطہ ہے اس ضابطے پر عمل کریں، ضابطے پر عمل کرنے میں برکت ہے، برکت اور بے ضابطگی کے ساتھ بے برکتی ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ ان کی توفیق دے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر دیں، سب کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے باقیات میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا تو ہے، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا تو ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے، رزق پر رزق کے پلتے ہیں شوقدہ، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے،
عشق پر جس کے پلتے ہیں شاہوں کے داں تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے ایک فقیر سیکھ تم فضل پائی سمجھے پر نہ تیری طرف دیکھتا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اعلی وہاں خالی کی دعا کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم پیارے اللہ ظاہر میں آپ سے بندے حقیقت میں نہایت گندے اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما شر میں والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما پورے دن سے بری بات سے بری رات سے بری انجام سے ہماری حفاظت فرما سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما اللہ کی ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر ایک ساری ایک سخی کے دروازے پر ایک محتاج ایک غریب کے دروازے پر حاضر ہے میرے پیارے اللہ معاف کر دیجیے 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 معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے پھر بھی معاف کر دیجیے آپ کا منع اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں اچھے اللہ راضی ہو جائے سہنے اللہ راضی ہو جائیے یا پھر ابا راضی ہو جائیے اچھے ربا راضی ہو جائیے معاف کر دیجیے 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 پیارے رب معاف کر دیجیے اچھے رب معاف کر دیجیے پوری امت کو معاف کر دیجیے پوری امت کو معاف کر دیجیے آپ ناراض ہو جائیں گے اللہ کی زمین آسمان کے بدلے ہوئے ٹیبل بتا دیں آپ امت سے ناراض ہو گئے اللہ کی آپ راضی ہو جائیں 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 اے میرے پیارے رب غزہ کی تقریر اور کتنا خون کی گی میرے پیارے اللہ کی پیاس بجھا دے اللہ اس کی پیاس بجھا دے اللہ اس کی پیاس بجھا دے کہ اللہ پاس کھا دے فرمائے اللہ نفسا نکلا صاحب میرے پیارے اللہ آپ اپنے ہی آزمانے کے بندے صاحب نہ سکیں لیکن پیارے اللہ اب تک کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے میرے پیارے اللہ اب تک کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے اللہ کی نہ ان کی سان تک دیکھی جاتی خبریں پڑھی جاتی نہ دیکھی جاتی نہ سنی میرے پیارے رب پرس کرتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ اس امت کو پیغام کیا اللہ کی پرس کرتے اللہ کی پرس اللہ کی پرس کرتے اللہ کی ہو گئے ان کو نہائے ہوئے اللہ کی پانی پیے ہوئے اور دن کو پانے پائے ہوئے میرے پیارے اللہ کتنے دن ہو ان کو دوائی کھائے ہوئے اللہ کے غم کھلے ہوئے کہ اللہ ان کو پتہ بہن پٹی رکھتے مانو اے ہمیں چاہے اے میرے شاہر میرے اچھے رب اس کا مہربانی فرما مہربانی فرما رحمت کا نام کا فرما کہ اللہ عزتوں کا فیصلے عزتوں کے فیصلے فرمائے اللہ مظلومین کو فتح دے دیجیے ہم کا بول بالا فرما دے باطل کا منہ کالا فرما دے حق کا بول بالا فرما دے باطل کا منہ کالا فرما دے مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ مسائل اسلامیہ کو خالقہ کا اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے طرح کی بتاوٹ پر دیکھ کے اللہ پوری پوری حفاظت فرما امامت دین کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں
اللہ سب کو قبول فرما، اللہ سب کو قبول فرما، اللہ سب کو قبول فرما، اللہ تمام کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک بدن کا روح گنہگار ہے، بدن کا ٹشو گنہگار ہے کہ اللہ ہمارے 5 فٹ کے جسم کے اندر 4 انگلی کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہماری پیشانی، وہ ہے ہمارا ماتھا۔ میرے پیارے اللہ، جب سے ہوش سنبھالا کہ اللہ آپ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا، کہ اللہ اس پیشانی کی وفاداری کے تو پھر پورے جسم کی مغفرت فرما دیجیے، پورے جسم کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ اس مجلس کے اندر نہ جانے کیسے کیسے دنیارے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے کیسے ہم تمہارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کیسے کیسے قرضوں پر درد بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ترس کھا دیجیے، مہربانی فرما دیجیے، عزتوں کے فیصلے فرما دیجیے، شدت اور شفائی سے بچا دیجیے، صحت عطا فرما دیجیے، تندرستی عطا فرما دیجیے، قرضوں سے قرضوں سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے قرضے بڑے نہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ ہماری بیماریاں بڑی نہیں، آپ کی شفا بڑی ہے، اللہ ہماری پریشانیاں بڑی نہیں، آپ کی رحمت بڑی ہے۔ میرے پیارے اللہ، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، آپ اس کا معاملہ فرما۔ اللہ جی، دور دراز سے چل کر مہمان کرام آئے ہیں، مہمان رسول آئے ہیں، میرے پیارے اللہ ان کی آمد کو قبول فرما، کہ اللہ ان کی جانے کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے پر نشانے کو قبول فرما۔ جو باتیں صحیح کہی گئی سنی گئی، میرے پیارے اللہ کو سبب بنا کر کہ اللہ زندگی میں اتار دیجیے اور عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ کی نام کے عطا فرما، ہمارے سادے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہر قسم کی چھوٹی بڑی برائی سے حفاظت فرما، کہ اللہ ہر قسم کی منکر کی حفاظت فرما، کہ اللہ ہر بیماروں اور نہیں منکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے بڑوں کے احترام کرنے، چھوٹوں کو شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی، چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کی کہ اللہ ماں باپ کی نافرمانی میں اتر آئے ہیں، میرے پیارے اللہ بچے ماں باپ کو دے تو کچھ نہیں سکتے، کم از کم تکلیف تو نہ دیں۔ اللہ یہ بات بچوں کو سمجھا دیجیے، اللہ بچوں کو سمجھا دیجیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو دے تو کچھ نہیں سکتے، تو کم از کم تکلیف تو نہ دیں، ان کو راحت نہیں دے سکتے تو کم از کم تکلیف بھی نہ دیں۔ کہ اللہ بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اللہ بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، معصیت سے ان کو دور بچا دیجیے، کہ اللہ صحت عطا فرما دیجیے، تندرستی عطا فرما دیجیے، کہ اللہ ذکر و اذکار کی نور عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ سجدوں کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، حقیقت پاک دامت بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، صاف ستھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، حیا اور پاک دامنی کی عطا فرما، نزاکت عطا فرما، طہارت عطا فرما، کہ اللہ ظاہری اور باطنی، کہ اللہ بلند کردار اور اخلاق عطا فرما۔ اللہ سے ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے نبی کہ جہاں جہاں امت بستی ہے کہ اللہ ان کو خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے مستعین ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کی جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، ان دعاؤں پر لوگ آمین کہہ رہے ہیں، کہ اللہ ان کے دلوں کے اندر جو تمنائیں ہیں آپ ان کے ساتھ پوری فرما۔ اللہ کے بیمار ان کو شفا عطا فرما۔ بہت سارے علماء کرام کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ان کو قوت عطا فرما، شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ ہمارے اکابر مشائخ کہ اللہ چشتی بڑے بڑے ہیں، اللہ تقریباً سبھی بیمار ہیں، اللہ ان کو جسمانی قوت عطا فرما، تیرے پیارے اللہ روحانی قوت عطا فرما۔ کہ اللہ ان کی توجہات میں ہمیں شامل فرما، ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، کہ اللہ ان کی دعاؤں کی برکات ہمیں عطا فرما۔ کہ اللہ زندگی کی حصہ غفلتوں میں گزر گئے، میرے پیارے اللہ کوئی کام اب تک ایسا نہ ہو سکے جو قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے اور ہماری نجات کا بہانہ بن جائے۔ میرے پیارے اللہ رونا بھی دیا، بولنا بھی دیا، چپ رہنا بھی دیا، عبادت کرنا بھی دیا، چلنا پھرنا بھی دیا، ظاہر بھی دیا، باطن بھی دیا۔ آئے میرے پیارے رب اس حضور کو کہاں لے کر میرے پیارے اللہ معاف کر ہماری سیاحت کو حسنات سے بدل فرما، سیاحت کو حسنات سے بدل فرما، سیاحت کو حسنات سے بدل فرما۔ اتنا گاڑی کی بال سفید ہو چلے اور سر میں سفیدی بھڑک اٹھی، میرے پیارے اللہ کالے بالوں کو جیسے آپ نے سفیدی سے بدل دیا، اللہ دل کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیجیے، دل کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، میرے سونے رب، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔